تقوی کا کیا مطلب؟ چیز بھی آلہ ہو، بندے کے دل میں اللہ کریم کی رضا بھی ہو. بس قربانی کی شرطیں سامنے آ گئیں. موحد ہونا ایک شرط، چیز کا آلہ ہونا دوسری شرط، اور دل میں اللہ کی رضا ہونا تیسری شرط. میں نے آج بھی مسئلہ جمعے پر بیان کیا، جو ساتھی جمعے میں تشریف لے گئے تھے. اگر قربانی کے اندر 7 بندے شریک ہیں اور سارے کے سارے موحد ہیں، اور 6 بندوں کے دل میں اللہ کی رضا ہے، اور ایک بندے کے دل میں اگر اللہ کی رضا نہیں ہے، دکھلاوا مقصود ہے، لوگ کہیں گے اچھا قربانی بھی نسکی تھی، ایڈا مالدار ہے، ایڈا پیسے والا ہے، قربانی بھی نہیں کرتا. اگر ایک بندے کے دل کے اندر بھی اللہ کی رضا نہ ہوئی اور 6 بندوں کے دل میں اللہ کی رضا ہے، تو ایک کے دل میں اللہ کی رضا نہ ہونے کی وجہ سے باقی 6 کی قربانی بھی قبول نہیں ہے. یہ بھی مسئلہ عرض کیا. 6 بندے ہیں پیسے حلال کے ہیں، اور ایک بندہ ہے جس نے حرام والے پیسے قربانی کے حصے میں شامل کر دیے، باقی 6 کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی. اور میں نے مثال دی تھی، جو ساتھی جمعے پر آج تشریف لے گئے تھے. لوگ ہمارے اوپر سوال کرتے ہیں حضرت 6 کی نیت ٹھیک ہے، 6 کا پیسہ حلال کا ہے، ایک کا پیسہ حلال کا نہیں ہے، ایک کی نیت ٹھیک نہیں ہے، باقیوں کی قربانی کیوں قبول نہیں؟ میں نے مثال دی تھی، ایک کنواں ہے جس میں پانی ہے، اس کے مالک 7 ہیں. ایک اگر بندے نے اس کے اندر گندگی ڈال دی ہے تو باقی 6 کے لیے کنویں کا پانی استعمال کرنا جائز ہے؟ خرابی ایک بندے نے کی ہے، باقی 6 بھی استعمال نہیں کر سکتے. یہ میں نے کنویں والی مثال سنائی ہے. اب آئیے سبق پر. کتنی شرطیں قربانی کی آپ کے سامنے آ گئی؟ 3. عقیدہ توحید والا ہو تب قربانی والی عبادت قبول ہے. نمبر 2، چیز اعلیٰ ہو تب اللہ کریم چیز قبول کرے گا. اور نمبر 3، دل میں رضا اللہ کی ہو تب یہ قربانی والی عبادت قبول ہوگی. اگر دل میں اللہ کی رضا نہیں ہے، چیز اعلیٰ نہیں ہے، قربانی قبول نہیں ہوگی. جیسے قابیل کی چیز